یہ تحفظ دینی مدارس ریلی اتحاد مدارس دینیہ کی جانب سے انتہائی مختصر وقت کی کال پر نکالی گئی ہے۔ اس وقت آپ کے ٹنڈو آدم کے ایک قدیمی مدرسہ ندوۃ العلوم ختم نبوت پر پرویز مشرف کی ناجائز اولاد ہاتھ ڈالنے اور اس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پرویز مشرف کی اولاد کو کامیاب ہونے دیا جائے گا؟ انشاءاللہ العزیز پرویز مشرف کی مانوی اور حرامی اولاد کان کھول کر سن لے۔ علماء اکرام جس طرح پیسہ جمع کر کے اینٹ جمع کر کے مدرسے کی عمارتیں بنانا جانتے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح دینی مدارس کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ مدارس کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوا کرتے، مدارس قوم کی امانت ہوا کرتے ہیں، مدارس وقف ادارے ہوا کرتے ہیں۔ مدرسہ ندوۃ العلوم ختم نبوت کا مختصر آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ مدرسہ ندوۃ العلوم ختم نبوت صرف مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ مدرسہ 1951 میں ٹنڈو آدم شہر میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں مسلمان مرد اور عورتیں اس مدرسے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئی۔ پھر 1960 کے اندر محکمہ اوقاف نے جب جامع مسجد کو اپنے قبضے میں لیا تو اس کو مدرسے کو بھی مسجد کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا۔ اس وقت مدرسے کی منتظمہ نے محکمہ اوقاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد محکمہ اوقاف سے مدرسے کو واپس لے لیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مدرسہ پرائیویٹ طور پر الگ کام کر رہا ہے۔ مدرسے کی تعمیر میں، مدرسے کے اخراجات میں، مسافر طلباء کے خوراک میں یا علاج و معالجے میں یا بجلی اور گیس کے معاملے میں کسی بھی چیز میں اوقاف نے آج تک ایک پیسہ مدرسے کو نہیں دیا۔ خالصتاً عوامی چندے کی بنیاد پر یہ مدرسہ کام کر رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ 1980 سے لے کر آج تک تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ جب بھی پاکستان کے کسی مشرقی یا مغربی، شمالی یا جنوبی کونے کے اندر کسی گستاخ رسول نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا گستاخی کی ہے تو پورے ملک میں اس مدرسے کو یہ شان اور اعزاز حاصل ہے کہ اس مدرسے کا محتمم علامہ احمد میاں حمادی نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھانے کچہری کے دھکے کھائے اور گستاخان رسول کے خلاف قانونی کارروائی کروائی، مقدمے درج کیے، عدالتوں اور کچہریوں کے چکر لگائے۔ قادیانی بڑے عرصے سے سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ جامع مسجد ختم نبوت سے اور مدرسہ ندوۃ العلوم سے اس کی ختم نبوت کی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے تحریک کے مرکز کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن بڑی کوششوں کے باوجود انہیں یہ موقع نہیں مل رہا تھا۔ لیکن پھر بدقسمتی سے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے چند لوگ بکے اور پھر انہوں نے قادیانیت کو یہ کام آسان کر کے دکھایا۔ پھر ہوا یہ کہ جامع مسجد کے مینار آج 6 مہینے ہو گئے ہیں تحفظ ختم نبوت کی صداؤں سے خاموش ہے۔ جامع مسجد کے مینار 6 مہینے گزر چکے، ناموس رسالت کے خلاف بھونکنے والے شیطانوں کے خلاف بولنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جامع مسجد کا نظم اور جامع مسجد کا انتظام
محکمہ اوقاف کے پاس ہے، اور بدقسمتی سے محکمہ اوقاف کا منسٹر ایک ایسی پارٹی سے، ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو قادیانیوں کی حامی جماعت ہے، جو قادیانیوں کی بدقسمتی سے وہ قادیانیوں کی حامی جماعت MQM ہے، جس کے قائد نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ٹی وی پر آ کر کہ ہماری حکومت آئے گی تو قادیانیوں کو مذہبی تبلیغ کی اجازت دیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ MQM کے مسلمانوں، ہماری تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ پاکستان میں اور بھی سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں، اور بھی قوم پرست جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ہماری لڑائی قادیانیت کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ الطاف حسین ہو تب بھی، وہ کوئی شیخ الحدیث ہو تب بھی، وہ وقت کا قطب الاقطاب ہو تب بھی، جو قادیانیوں کی حمایت کرے گا، جو قادیانیت کی سپورٹ کرے گا، رب محمد کی قسم ہے ہم اسے اپنے پیشاب میں غرق کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! قادیانیوں کے حامیوں پر! قادیانیوں کے حامیوں پر! قادیانیوں کے حامیوں کے بازوؤں پر! ہم نے شہر کے امن کو بچانے کے لیے، ہم چاہتے تو جامع مسجد کا چارج اوقاف کا منسٹر بھی نہیں لے سکتا تھا، گورنمنٹ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ہم نے شہر کے امن کو بچانے کے لیے، ہم نے شہر میں خون ریزی سے بچانے کے لیے، ہم نے شہر کی سڑکوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین ہونے سے بچانے کے لیے، ہم نے آرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ MQM کے مقرر کردہ مولوی کے حوالے جامع مسجد کا چارج کیا۔ یہ ہماری شرافت تھی، کمزوری نہیں، لیکن ان لوگوں نے ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا اور پھر مدرسہ ندوۃ العلوم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور مدرسے کو، مدرسہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، سٹی سروے کے اندر 149 ایک نمبر کے ساتھ ندوۃ العلوم ختم نبوت کا نام داخل ہے۔ MQM نے اپنی غنڈہ گردی سے، اس کے منسٹر نے اپنی دادا گیری سے سٹی سروے والوں پر دباؤ ڈالا۔ مختار کار نے وہ ختم کرنے سے انکار کیا، یہاں کے DDO نے وہ ختم کرنے سے انکار کیا۔ ایک بدماش راشی افسر مسٹر اظہر حسین، اس نے پیسے لے کر یا اپنا منہ کالا کر کے مدرسے کا نام سٹی سروے ریکارڈ سے خارج کر دیا۔ کتا بولو، ہے اظہر کتا! کتا! قادیانیوں کے حامی کتے! قادیانیوں کے حامی کتے! لیکن ایک بات یاد رکھ لو، کاغذ کے پرچوں سے نام مٹانے سے کوئی ادارہ مٹتا نہیں ہے۔ تم روڈ پر بیٹھے ہوئے ایک موچی کو اٹھا نہیں سکتے۔ تم 60 سال سے قائم مدرسے کو تمہارے باپ دادا بھی قبروں سے آ جائیں تو ہم نے یہ عہد کیا ہے، مدرسے کا گیٹ کراس کرنے کے لیے قادیانیوں کے حامیوں کو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، ہمارے خون کی ندیاں کراس کرنا پڑے گی۔ ہم نے مذاق سمجھا ہے مدرسہ ندوۃ العلوم ختم نبوت کو، کسی مزدور کی جھوپڑی ہے، کسی کیلے والے کا ٹھیلا ہے کہ ادھر سے ہٹا کر ادھر رکھ دو گے۔ انشاءاللہ ہم یہ اس تحریک کا آغاز ہے، مدارس تحریک کا یہ آغاز ہے، اور اب ہم مزید منظم ہو کر اس سلسلے کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا پڑا تو آپ کریں گے۔ اس سلسلے میں شہر کے بازار بند کرنا پڑا
ڈی ڈی او یا ڈائریکٹر کے دفتر یا منسٹر اوقاف کے دفتر کا گھیراؤ کرنا پڑا کرو گے؟ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے دفتر کا گھیراؤ کرنا پڑا کرو گے؟ بس یہ کہانی ہے میرے عزیز دوستو. اب مختصر وقت کے لیے میں جسکم کے کیا نام ہے جناب؟ غلام حسین ڈیرو وہ اس مجمع میں موجود ہیں تو وہ آگے آ جائیں اور مختصر سے وقت میں